بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار حرا سے ملنے والی ہدایت کے نور کو پوری دنیا میں پھیلانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اہل خانہ اور اپنے علاقے کی جانب مکہ کے لوگوں کو حق کی دعوت دینی شروع کی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اہل مکہ اور آپ کے عزیز رشتہ دار تک آپ کے خلاف ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اعلانیہ توحید اور نبوت کا پرچار کرنا شروع کیا تو وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دے چکے تھے، وہی آپ کی جان کے خلاف ہو چکے تھے۔ انہی سرکردہ لوگوں میں ایک مشہور صحابی کا باپ بھی شامل تھا جو کہ اپنے قبیلے کا سردار، نہایت پڑھا لکھا، ذہین اور اہل مکہ کے سرکردہ اور بااثر شخصیات میں شمار ہوتا تھا۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور مخالفت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی۔ محترم ساتھیوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار قرار دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے والد ولید بن مغیرہ پر لعنت کیوں فرمائی اور ولید بن مغیرہ پر سخت عذاب کی وعید کیوں ارشاد فرمائی؟ دوستو، اس بدبخت کا نام ولید بن مغیرہ تھا جو عرب قبیلے بنی مخزوم کا سردار تھا اور جنگ کے معاملات اس کے سپرد تھے۔ اس کے والد مغیرہ بن عبداللہ تھے اور ان کی زوجہ حضرت خالد بن ولید کی والدہ لبابہ تھیں، اور خالد بن ولید، حشام بن ولید اور عمارہ بن ولید ان کے بیٹے تھے۔ ان کی ایک بیٹی نازیہ بنت ولید تھی جنہوں نے صفوان بن امیہ سے نکاح کیا۔ ولید بن مغیرہ کی موت تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ ولید کا شمار مکہ کے دولت مند اور سرمایہ دار افراد میں ہوتا تھا۔ ان کے تجارتی کاروان میں 10 اونٹ ہوتے تھے۔ ایام حج میں روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے حجاج کو کھانا کھلاتا تھا۔ یہ سلسلہ 40 روز تک جاری رہتا تھا۔ جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا اور مکہ کے تمام قبائل کے سرداروں نے ایک جگہ پر میٹنگ کی تو وہاں پر ولید بن مغیرہ نے یہ مشورہ دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیونکہ ایک نیک کام ہے، اس لیے اس نیک کام میں سب لوگ اپنی نیک اور جائز کمائی کو خرچ کریں گے اور ناجائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت کو اس نیک کام میں خرچ نہ کریں گے، اور سب سے زیادہ اپنی کمائی دینے والے لوگوں میں سر فہرست ولید بن مغیرہ ہی تھا۔ اب سوال یہ کھڑا ہوا کہ خانہ کعبہ کی مقدس دیواروں کو کیسے گرایا جائے اور کون اس کی ہمت کرے، کیونکہ خانہ کعبہ کی عمارت کو گراتے وقت ہر شخص خوف زدہ تھا کہ کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے، مگر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر پہلی ضرب لگائی کہ اے رب کعبہ، ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کعبہ شریف کے 2 کونے گرائے۔ اس پر عوام نے کہا کہ ہم رات کو دیکھیں گے کہ اگر ولید بن مغیرہ پر کوئی اثر یعنی عذاب ولید پر نازل ہوا تو ہم کعبہ کی عمارت کو نہیں گرائیں گے، اگر ولید کو کچھ نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے خوش ہے۔ اگلے دن ولید بن مغیرہ بخیر و عافیت کعبہ میں داخل ہوا تو لوگ مطمئن ہو کر اس کا ساتھ دینے لگے، لیکن ولید کی یہ نیک خصلت اور عادت زیادہ دیر تک اس کے ساتھ نہ رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان انسانوں کو کسی بھی وقت بہکا سکتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بلند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سب سے زیادہ جو سرگرم لوگ تھے ان میں سے ایک ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ جب قریش مکہ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام اور زور و شور سے کر رہے ہیں اور قریش کے منع کرنے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور ابو طالب ان کے سرپرست ہیں، تو ولید بن مغیرہ نے فیصلہ کیا کہ ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا جائے جس میں ابو سفیان بن حرب، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری بن حشام، اسد بن عبد المطلب، ابو جال، منبع بن حجاج اور نبا بن حجاج شامل تھے۔ وفد نے ابو طالب سے جا کر کہا کہ اگر آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے تو ہم انہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں، اگر کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے تو ہم تیار ہیں، ان کی شادی کروا دیتے ہیں، اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام چھوڑ دیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں اسلام کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا۔ وفد کی ناکامی کے بعد قریش نے ابو طالب کے پاس ایک اور وفد بھیجا جس میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی چھوڑ دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے حوالے کر دیں، ہم آپ کو محمد کے بدلے میں ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمار کو دیتے ہیں، آپ ان کو قبول کر لیں جو قریش کے جوانوں میں طاقتور، عقل مند اور پرکشش نوجوان ہے۔ اس نوجوان کی وجہ سے آپ کی عزت اور ادب و احترام میں اضافہ ہوگا، جبکہ آپ کا بھتیجا محمد ہمارے خداؤں کو برا بلا کہہ رہا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین سے لوگوں کو متنفر کر رہا ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ نے ولید بن مغیرہ کا انتخاب کیا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جا کر دیکھو تو محمد کیا کلام سناتے ہیں اور اس میں کیا کیا خامیاں نکالی جا سکتی ہیں تاکہ پھر وہی خامیاں ہم عام لوگوں میں پھیلا دیں۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ ایک سازش کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت کی۔ امام تیمیہ اور امام طبری کے مطابق ولید بن مغیرہ پر قرآن مجید کی ان مقدس آیات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر
ایک گہرا اثر ہوا، لیکن جب اس نے یہ سوچا کہ وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے اور دوسرے قبیلے کے سرداروں نے مجھے ایک فخر اور مان کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے کہ میں جا کر محمد کو جھٹلاؤں اور اس کی خامیاں بیان کروں، تو اگر میں محمد کے دین کو قبول کروں گا تو میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ ان کی مجھ سے توقعات وابستہ ہیں، وہ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ چنانچہ اس کے دل پر جو قرآن مجید کا اثر ہوا تھا وہ ولید بن مغیرہ کی ذاتی انا کی بھینٹ چڑھ گیا، اور جب وہ واپس اپنے قبائل میں آیا تو اس کے قبیلے کے لوگوں نے پوچھا کہ ولید تم نے کیا دیکھا؟ محمد کیا بیان کرتے ہیں؟ کیا وہ کسی شاعر کا کلام ہے؟ تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا نہیں، شاعروں میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، میں ان کو جانتا ہوں، یہ کسی شاعر کا کلام ہرگز نہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ضرور یہ کسی کاہن کا کلام ہوگا، تو وہ کہنے لگا نہیں، کاہن کو بھی میں بہت قریب سے جانتا ہوں، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ جب اس کے قبائل کے لوگوں نے دیکھا کہ لگتا ہے ولید بن مغیرہ پر بھی محمد کے کلام کا اثر ہو گیا ہے اور اب یہ بھی ان کو قبول کر لے گا، تو انہوں نے اس کو جھنجھوڑا اور کہا تو پھر بتا محمد کیا بیان کرتا ہے، تو نے کیا سنا؟ تو ولید بن مغیرہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک پرانا چلتا آ رہا جادوئی کلام ہے جو لوگوں پر سحر طاری کر دیتا ہے۔ یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا چچا تھا۔ ولید بن مغیرہ خاندان قریش کا رئیس اعظم تھا اور مالدار بھی۔ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہیں دوں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہتا کہ یہ تو مجنون ہے اور جادوگر بھی اور قرآن کو اگلوں کی کہانیاں بتاتا ہے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیب گنوائے۔ ان میں سے کسی کی بات پر توجہ نہ دینا، جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، ذلیل ہو، بہت تانے دینے والا ہو، بہت ادھر ادھر کی باتیں لگا کر کرنے والا، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہ گار، درش خو، ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ القلم آیت نمبر 10 سے 13۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں 10 باتیں بتائی ہیں، 9 کو تو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں موجود ہے، لیکن 10ویں بات اصل میں خطا ہونے کی اس کا ماں مجھے معلوم نہیں، یا تو مجھے سچ سچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا ہاں تیرا باپ نہ مرد تھا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے، تو میں نے ایک چرواہے کو بلا لیا تو اس چرواہے میں سے ہے۔ اس پر سورۃ مدثر کی آیت نمبر 11 سے 30 نازل ہوئی جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ولید بن مغیرہ اپنی قوم میں وحید کے لقب سے مشہور تھا۔ غزوہ بدر میں اس کی ناک کٹ گئی جسے شرم کے مارے چھپائے پھرتا رہتا تھا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قریب ہے کہ ہم اس کو سور کی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ القلم 16۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ، اسد بن عبداللہ، یاغوس اسد بن مطلب، حارث بن خطل سیمی، آس بن وائل وغیرہ جو کفار قریش میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء مذاق کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیا کرتے تھے۔ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک دفعہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان کافروں کے بے جا مذاق پر، استہزاء پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے تذکرہ فرمایا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر کے اس کی شارہ کی طرف اشارہ کیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں استفسار فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا تدارک کر دیا ہے۔ اس کے بعد اسد بن یاغوس کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا تو جبرائیل امین نے جواب دیا کہ میں نے اس کا تدارک کر دیا ہے۔ بعد ازاں حارث کو اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ملاحظہ کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جواب دیا کہ میں نے اس کا تدارک کر دیا ہے۔ پھر اس کے سامنے سے گزارا اور اس کے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا کیا؟ تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ میں نے اس کا تدارک کر دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ایسا واقعہ ہوا کہ ولید کی گردن پر ایک کرائی شخص کا تیر اتفاقاً لگ گیا اور وہ اس سے جان پر نہ ہو سکا اور مر گیا، تو ہے کانٹا گھسا کہتے ہوئے اپنی آنکھ اور بینائی دونوں سے محروم ہو گیا۔ اسد بن یاغوس کے دماغ میں پھوڑا نکل آیا اور اس کی اذیت سے ہلاک ہو گیا۔ حارث کے پیٹ میں پانی اتر آیا اور وہ موت کے گھاٹ اتر گیا، اور بدبخت آس بن وائل کا یہ انجام ہوا کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر طائف گیا۔ راستے میں اترا تو شرکا نامی پودے کا زہریلا کانٹا اس کے تلوے میں گھس گیا، اس کی وجہ سے بیمار ہو گیا اور اسی عالم میں واصل جہنم ہو گیا۔ ابو لہب کا بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگوئی کیا کرتا تھا۔ ایک روز آپ کے سامنے استہزاء کرتا ہوا آیا تو آپ نے کہا اے اللہ اس پر اپنے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ ابو لہب شام میں کپڑے کی تجارت کیا کرتا تھا، اپنے بیٹے کو معاونین اور محافظین کے ساتھ بھیجا کرتا تھا اور کہتا کہ میں اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ڈرتا ہوں۔ ان کو خوف تاکید کرتا تھا کہ کسی منزل پر پڑاؤ کرو تو اسے سامان اور کپڑوں کے تھانوں کی اوٹ میں چھپا کر سلایا کرو۔ لیکن ایک روز کوئی درندہ آیا اور اسے بچھاڑ کر مار ڈالا۔ ابو لہب کو خبر ملی تو اس نے کہا کہ میں تم سے کہا نہ کرتا تھا کہ میں اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور ان کی بد دعا سے ڈرتا ہوں۔ ابو لہب کے ایک اور بیٹے عتبہ کا بھی یہی انجام ہوا۔
محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.